الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے یہودیوں کی مدینے میں ابتدائی جو تاریخ رہی ہے اس پر اور ان کے مزاج اور ان کی اندرونی سازشوں پر مختصر روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج کے خطبے میں بعد کے حالات مختصراً بیان کیے گئے ہیں۔ پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جانے کے بعد یہودیوں کے ساتھ بھی امن معاہدہ کیا تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کو ان کے اپنے دین پر عمل کرنے کی پوری آزادی تھی، اور یہود اور مسلمان دونوں مدینے کی حفاظت میں اور دشمنوں کے حملوں سے اس کو محفوظ رکھنے میں ساتھ رہیں گے۔ اگر کسی پر حملہ کیا جائے تو دونوں مل کر جواب دیں گے، اگر قصاص واجب ہو جائے تو دونوں مل کر اس کو ادا کریں گے۔ اس طرح کی چیزیں تھی، اور اس میں یہ بھی تھا کہ جب تک اس معاہدے پر عمل ہوتا رہے گا ان کے ساتھ جنگ بند رہے گی، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ لیکن اب لوگ اگر یہودیوں کی تاریخ پڑھ چکے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہود اور وعدہ خلافی، معاہدے کے توڑنا، یہ لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے، چنانچہ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ قرآن نے صاف فرمایا کہ ان کے معاہدوں کو بار بار توڑنے کی وجہ سے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، ناحق انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، آپ کی باتیں ہمارے دلوں میں اترتی نہیں ہیں، اس طرح کی دینی چیزوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب ان کے اندر ایمان لانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو ان کی بار بار بدعہدی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی تھی، اور گناہ کا اثر ہوتا ہے، آدمی جو گناہ کرتا ہے اس کی گناہ کا اس کے دل پر، اس کے اعمال پر اثر ہو کر رہتا ہے، اور خاص طور پر وعدوں کو توڑنا، اندرونی سازشیں کرنا، نبیوں کے خلاف سازشیں کرنا، اللہ کی آیتوں کے خلاف سازشیں کرنا، یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی بنیاد پر قومیں برباد ہو جاتی ہے اور محروم ہو جاتی ہے۔ یہودیوں کا بھی یہی معاملہ تھا، جب اللہ کے رسول سے انہوں نے معاہدہ کیا، ظاہر میں تو مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہیں کرتے تھے، بظاہر کوئی حملہ نہیں کرتے تھے، لیکن اندر سے وہ مسلمانوں اور اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے وہ اندرونی طور پر سازشیں کرتے تھے۔ ایک تو قرآنی احکامات میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے تھے، جب بھی کوئی حکم ان کے مزاج کے خلاف یا ان کا جو عمل تھا اس کے خلاف نازل ہوتا تو فوراً اس کے خلاف پراپگنڈا شروع کر دے، فوراً اس کے خلاف مسلمانوں کے اندر بھی غلط فہمیاں پھیلانا شروع کرتے تھے۔ اسی طرح سے مدینے میں چونکہ مکے کے مہاجر بھی تھے اور مدینے کے بھی اوس اور خزرج الگ الگ قبیلے تھے، اور یہودیوں کے بھی مختلف قبائل تھے، تو نسلی اور قومی بنیاد پر آپس میں تفرقہ مچانے کی وہ کوشش کرتے، ایک دوسروں کو توڑنے کی کوشش کرتے، ایک دوسروں کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور تیسری طرف
جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کے درمیان بھی شکوک اور شبہات پھیلانے کی بڑی کوشش کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جاننے کے باوجود ان کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی میں کوئی عمل نہیں کرتے تھے، کوئی کارروائی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ بظاہر معاہدے کے خلاف انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا۔ لیکن جب بدر کی جنگ ہوئی اور اس میں کفار کو شکست فاش ہو گئی اور وہ پوری طرح سے برباد ہو گئے، تو مدینے کے جو یہودی تھے ان کا اندرونی غیظ و غضب بھڑکنے لگا اور اندر جو لاوا پک رہا تھا وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہ لوگ مکہ جا جا کر وہاں کے کافروں کو ابھارتے تھے، ورغلاتے تھے اور ان کے ساتھ اندرونی طور پر ساز باز کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو سب سے پہلے یہودیوں کا ایک طاقتور اور مالدار قبیلہ تھا بنو قینقاع، ان کی طرف سے کھلم کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی ظاہر ہونے لگی۔ اللہ کے رسول کے خلاف اشعار پڑھ پڑھ کر وہ مکے کے مشرکوں کو ورغلانے لگے اور مسلمانوں کو بھی اندرونی طور پر دبانے کی، مایوس کرنے کی کوشش کرنے لگے، آپس میں لڑانے کی سازش بھی کھلم کھلا عام ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، ایک مرتبہ جمع کیا اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ دین برحق یہ ہے اور تم نے مکے کے مشرکین کا جو حشر ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب تمہاری عافیت اور تمہاری حفاظت اس میں ہے کہ تم اسلام لے آؤ۔ ان کو سمجھایا محبت سے، لیکن انہوں نے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر قبول کرنے یا خاموش رہنے کے، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، مکے کے مشرک تو نا تجربہ کار تھے، ان کا اور ہمارا آپ موازنہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ لڑیں گے تو معلوم ہوگا کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ ان کو کیا معلوم تھا، وہ تو کمزور تھے اس لیے تم کو فتح حاصل ہو گئی، ہمارے ذرا مقابلہ کر کے دیکھیے تب معلوم ہوگا کہ طاقت کس میں ہے، جنگ کس کو کہتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ معاہدہ توڑ چکے ہیں، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، لیکن ان کی سازشیں چلتی رہی۔ دوسری طرف مدینے کی پاک دامن عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کر کے ان کے خلاف بھی سازشیں کرنے لگے، بے حیائی کے اشعار کہنے لگے اور کھلم کھلا مدینے کی پاک دامن مسلمان عورتوں کو بدنام کرنے کی سازش بھی کرنے لگے۔ ایک واقعہ تو بالکل سر عام بازار میں ہو گیا، ایک مسلمان عورت کسی یہودی کی دکان میں سونا خریدنے کے لیے گئی تھی، کسی طرح سے اس نے اس کا چہرہ کھول کر دیکھنے کی کوشش کی، وہ تیار نہیں ہوئے، اندر سے سازش کر کے انہوں نے ایسا کام کیا کہ اس کی صدر ہی کھل گئی۔ اب وہ عورت چلانے لگی تو ایک مسلمان نے دیکھ کر اس یہودی کو وہیں ختم کر دیا، پھر یہودیوں نے مل کر مسلمانوں کو بھی ختم کر دیا۔ اب اللہ کے رسول نے کہا اب انہوں نے معاہدہ کھلم کھلا توڑ کر معاہدے کے توڑنے کا اعلان کیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، تقریباً 15 دن تک ان کا محاصرہ کیا، پھر وہ سرنڈر ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بہتری اسی میں ہے کہ جتنا سامان لے جا سکتے ہو یہاں سے خالی کر دو، مدینہ خالی کر دو۔ تو وہاں سے شام کے علاقے میں چلے گئے۔ اسی طرح سے دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر۔ بدر کے بعد ان لوگوں کے اندر بھی جوش پیدا ہو گیا، ان کی بھی سرگرمیاں کھلے عام ہونے لگی، اور یہاں تک انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول کے قتل کی کفار کے ساتھ مل کر سازش کی۔ کفار نے ان کو ورغلا کر کہا کہ اگر تم رسول اللہ کو ختم کرو گے کام تمام ہو جائے گا، پھر جو مل کر کرنا ہے کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مسئلے کو لے کر ان کے پاس چلے گئے، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھیے، ہم مل بیٹھ کر باتیں کریں گے، اور پیچھے سے کچھ لوگوں کو اوپر چھت پر بھیج دیا اور کہا کہ اوپر جا کے رسول اللہ کے اوپر بڑا پتھر ڈال دیجئے تاکہ وہیں ختم ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے یہ بات بتلائی گئی تو اللہ کے رسول فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر اللہ کے رسول تیار ہو کر آئے اور ان کو گھیر لیا، کئی دنوں تک گھیرے رہے، وہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ وہ بڑے مالدار تھے، اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے باغات کو، کھجور کے باغات کو جلا دیا جائے،
معاشی بائیکاٹ پابندی ڈالنے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے کھجور کے باغات تھے جس پر ان کی دولت کا مدار تھا، اس کو جلا دیجئے۔ بعد میں وہ مجبور ہو کر رسول اللہ کے فیصلے پر اترے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ وہ ساری چیزیں لے کر جانے لگے، یہاں کے گھر کے دروازوں کو بھی توڑ توڑ کر لے جانے لگے۔ یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی منظر کشی کی ہے کہ وہ خود سے اپنے گھروں کو توڑنے لگے اور مسلمانوں کے ہاتھوں بھی توڑوانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل مندو ہوش میں آؤ، عبرت لے لو ان سے کہ کیسے طاقتور تھے، تو اللہ نے کس طرح سے ان کو برباد کیا۔ ان کو اپنے بڑے بڑے قلعوں پر ناز تھا، ان قلعوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، سارے وسائل کے باوجود وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ قرآن نے پوری تفصیل اس کی بیان کی۔ تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ، پہلے تو معاہدہ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا، جب مرو نذیر معاہدہ توڑ رہے تھے انہوں نے اللہ کے رسول سے دوبارہ معاہدہ کیا، لیکن جب غزوہ خندق ہوئی تو غزوہ خندق میں انہوں نے کھلم کھلا مشرکوں کا ساتھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیج کر ان سے معاہدے کو یاد دلایا اور کہا کہ دیکھیے معاہدہ مت توڑیے، ہمارا اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا ان سے انہوں نے پوچھنا شروع کیا، کون ہے اللہ کے رسول؟ ہم مانتے نہیں، ہمارا کوئی معاہدہ ان سے ہوا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ تو غزوہ خندق کے بعد اللہ کے رسول نے ان کا محاصرہ کیا، طویل محاصرے کے بعد وہ سرنڈر ہو گئے اور ان کو قتل کی سزا تھی۔ ان کی کتابوں میں یہی تھا کہ اگر کوئی قوم بدعہدی کرتی ہے اور صلح کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے تو ان سے جنگ کر کے ان کو قتل، ان کے بالغ مردوں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو باندھیا اور غلام بنایا جائے اور ان کا مال غنیمت سمجھا جائے، ان کی کتابوں میں بھی تھا۔ لیکن چونکہ قبیلے اوس سے ان کی دوستی تھی تو اوس والوں نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، دو قبیلوں کو تو آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا، ان کو بھی چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے سردار ہیں سعد بن معاذ، وہ جو فیصلہ کریں گے اس پر ہم اپنا فیصلہ کروا دیں گے۔ تو وہ بھی بیچارے زخمی تھے غزوہ خندق میں، ان کو لایا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب آپ جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کو ہم قبول کریں گے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ان میں سے جتنے بھی بالغ ہیں سب کو قتل کیا جائے، جو عورتیں ہیں اور جو بچے ان کو غلام کیا جائے، ان کا جو مال ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت فوراً کہا تم نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا، یعنی ان کی کتاب میں جو فیصلہ تھا اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ چونکہ اتنی غداری، اتنی بدعہدی کی تھی اور مدینے میں اس طرح سے ہنگامہ مچا رکھا تھا، آج بھی اس طرح کے جو کرتوت ہوتے ہیں اس کی سزا قتل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دنیا کے قانون میں پڑھیے، جو غدار ہوتے ہیں، جو بدعہدی کرتے ہیں، جو قتل کی سازشیں کرتے ہیں، ان کے خلاف یہی سزا ہوتی ہے۔ بہرحال دنیا کی قانون کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ خود ان کے قانون کے مطابق ان کو سزا دی۔ اس طرح سے مدینے سے یہودیوں کا صفایا ہو گیا اور مدینے کے معاشرے میں امن ہو گیا، اور جو منافق بھی تھے ان کا بھی زور کم پڑ گیا۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، جو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے ہم ان کے ساتھ کوئی بدعہدی نہیں کریں گے، لیکن جو اپنے وعدے کو خود توڑ دیں گے تو اللہ کے رسول ان کے ساتھ وہی برتاؤ کریں گے جو ان کا قانون کہتا تھا۔ دوسری چیز حسد، بغض اور نفرت جو یہودیوں کی صفت تھی، تکبر، یہ صفت انسان بلکہ قوموں کو برباد کر دیتی ہے، ہدایت اور خیر سے محروم کر دیتی ہے۔ اس صفت سے بھی ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ تیسری بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ جو سازش کرتا ہے، خاص طور پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کرنے والے ہیں، ان کو زیادہ دن تک اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتے ہیں، بلکہ ایک نہ ایک دن وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خدا سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھیں، وہ اپنے دین پر پوری طرح سے عمل کریں، وہ اللہ کے معاہدے کا لحاظ رکھیں، وہ اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم نہ ہو۔ اگر مسلمان پختہ ہوں گے اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اور دین پر کامل ایمان ہوگا، شریعت پر پوری طرح عمل پیرا ہوں گے، تو آج بھی
اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح ہو سکتی ہے جیسے پہلے تھی. آج بھی دشمنوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح برباد اور نیست نابود کر سکتے ہیں جیسے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا. یہی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ کے رسول کی سیرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین.